السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب صاحبزادی ہیں۔ آپ کا لقب زہرا ہے۔ آپ کی والدہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون تھی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سے افضل ترین ختیجہ، فاطمہ، مریم اور آسیہ ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جس کا مطلب ہے تمام جنتی عورتوں کی سردار۔ حضرت فاطمہ کم عمری سے ہی نہایت زیرک اور حق پرست تھی۔ مکی دور کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے قریب نماز ادا کرنے میں مصروف تھے کہ کفار نے آپ کو ایذا پہنچانے کا منصوبہ بنایا۔ عقبہ بن معیط نامی سردار جو دیگر سرداران قریش کے ساتھ وہاں موجود تھا اور آپ کو نماز ادا کرتے دیکھ رہا تھا، وہاں سے اٹھا اور ایک اونٹ کی اوجری اٹھا لایا۔ اونٹ کی وزنی اوجری اس نے سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دی۔ اسی دوران کسی نے حضرت فاطمہ کو اس خبر سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر آپ خانہ کعبہ پہنچی اور روتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کی پشت سے وہ اوجری ہٹائی اور قریش ان سرداروں کے لیے بددعا فرمائی۔ نبوت کے ابتدائی زمانے کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک گستاخ کافر نے آپ کے سر اقدس پر مٹی ڈال دی اور اپنے خبث باطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھاگ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں گھر واپس آ گئے۔ حضرت فاطمہ نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو رونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھوتی جاتی اور غم سے روتی جاتی۔ آپ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، بیٹا صبر کرو، اللہ رحمان و رحیم تمہارے باپ کا حامی و مددگار ہے۔ وہ تمہارے والد کو قریش کی دست درازیوں اور اعذار ثانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور انہوں نے بارگاہ رسولت میں ہی پرورش پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیغام نکاح حضرت فاطمہ کی خاموشی کو رضامندی سمجھ کر قبول فرما لیا۔ حضرت علی نے اپنی زرع بیچ کر مہر ادا کیا، نیز شادی کے سامان اور گھر کی ضروری اشیاء کا انتظام کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح انتہائی سادگی سے انجام پایا۔ آپ نے اس موقع پر خصوصی طور پر ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت فاطمہ زہرا نے نہایت سادہ اور پر مشقت زندگی بسر فرمائی۔ آپ گھر کے تمام کام خود سر انجام دیتی تھی، یہاں تک کہ چکی بھی خود پیستی تھی، جس سے آپ کے ہاتھوں پر آبلے پڑ جاتے تھے۔ گھریلو ذمہ داریوں میں مدد کے لیے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک لونڈی کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا، بیٹی میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں جو لونڈی اور غلام سے بہتر ہے۔ آپ بولے، میرے پیارے ابا جان، فرمائیے وہ کیا بات ہے۔ آپ نے انہیں نصیحت فرمائی کہ جب رات کو آرام کرنے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ لونڈی یا غلام سے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ نے اصرار کرنے کی بجائے انتہائی سعادت مندی سے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر راضی ہوں۔ تسبیح کے یہ کلمات تسبیحات فاطمہ کے نام سے معروف ہیں۔ اپنی محبوب ترین بیٹی کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت یا عشائشات کو پسند نہیں فرمایا۔ گویا حقیقی محبوب کا پیمانہ یہ نہیں کہ جس سے محبت ہو اسی کے قدموں میں تمام دنیاوی نعمتیں ڈھیر کر دی جائیں، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب ہستی کی آخرت سنوارنے کے لیے حتی المقدور کوششیں کی جائیں۔ آپ عادات و اطوار اور حلیہ میں اپنے محترم والد سے مشابہت رکھتی تھی، نیز بے حد سخی اور فیاض تھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے خصوصی لگاؤ تھا، وہ اپنے والد کو دیکھتی ہی احتراما کھڑی ہو جاتی۔ اسی طرح حضرت فاطمہ جب اپنے گھر تشریف لائے جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو کر شفقت کا اظہار کرتے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو اپنی تمام اولاد سے بڑھ کر چاہتے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے اذیت دیتی ہے وہ مجھے اذیت دیتی ہے، اور جو بات اسے پریشان کرتی ہے وہ بات مجھے پریشان کرتی ہے۔ اس کے علاوہ علالت کے دوران ایک مرتبہ حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے انہیں اپنے پاس بٹھا کر سرگوشی میں کچھ فرمایا، جسے سن کر وہ رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے آہستہ آواز میں کچھ فرمایا، جس سے سن کر وہ مسکرانے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عائشہ کے دریافت فرمانے پر حضرت فاطمہ نے بتایا کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے اور میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملو گی اور میں تمہارے لیے کتنا بہترین پیش رہوں گا۔ اس پر وہ رو پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار بنو؟ اور اس بات پر میں ہنس پڑی۔ حضرت فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن اور حضرت حسین جیسے بے مثال بیٹے عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں حضرت زینب اور حضرت کلثوم بھی عطا فرمائی۔ حیا ایمان کا لازمی جزو ہے، خصوصاً ایک عورت کا تو زیور ہی حیا ہے۔ آپ میں ایمان کا یہ حصہ بھی بدرجہ تو موجود تھا۔ آپ حد درجہ حیادار اور گوشہ نشین خاتون تھی۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی بہترین صفت کے بارے میں پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عورت کی سب سے اعلیٰ و رافع خوبی یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ آپ نے وفات سے پہلے اپنی تدقین کے بارے میں جو ہدایت فرمائی، ان میں پردے کا خیال رکھنے کے بارے میں باتیں بھی تھیں۔ حیا کا اس سے اعلیٰ درجہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان موت کے بعد بھی اپنے پردے کے خیال سے غافل نہ ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات ہجری کے 11ویں سال ماہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ آپ کا انتقال رات کے وقت ہوا۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں رات کے وقت ہی دفن کیا گیا۔